حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کے کھائے کیوں؟ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں؟ اور رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں؟ سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں؟ سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں؟ ہے تو رضا نرا ستم جرم پہ گر لجائے ہم کوئی بجائے سوزے غم سازے طرب بجائے کیوں؟ آئیے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ حالات اتنے ناگفتہ بے ہیں اور حالات اس قدر خراب ہیں اور فضاؤں میں وہ زہریلی ہوائیں اپنا اثر چھوڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ جس طرف نظر اٹھائیں گے اور جہاں تک آپ کی نظر جائے گی آپ بخوبی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ حالات کتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ دنیا میں صرف ہندوستان ہی ایک ایسا ملک نہیں ہے کہ جس کے حالات خراب ہیں، بلکہ دنیا کے گوشے گوشے میں جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں اور مسلمان اپنا قدم رکھتے ہیں وہاں پر وہی حالات ہیں جو ہندوستان کے ہیں۔ حالات پر کیا گفتگو کی جائے؟ روزانہ جب صبح انسان اٹھتا ہے تو اس کے سامنے کوئی نہ کوئی ایک نیا فتنہ موجود ہوتا ہے، ایک نیا فتنہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ چاہے دنیا کا کوئی بھی کونا ہو، کہیں کے بھی رہنے والے مسلمان ہوں، جب وہ اٹھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں پہلے تو حال یہ تھا کہ جب کوئی حادثہ پیش آتا تھا تو وہ اخبار کی سرخیاں بنتی تھی، اخباروں میں اس کی ہیڈنگ بنائی جاتی تھی، لیکن آج حال یہ ہے کہ اخبار والے پریشان ہیں کہ کیا کیا سرخیاں سمیٹیں اور کیا کیا اس میں درج کریں، کن کن چیزوں کو جمع کیا جائے، کن کن چیزوں پر بات کیا جائے، کن کن چیزوں پر رویا جائے۔ حالات اتنے خراب ہیں، لیکن رونا صرف اس بات کا ہے وہ قوم مسلم جس کے پاس شریعت مطہرہ ہے، وہ قوم مسلم جسے عرب کی سرزمین سے اسلام اور ہادی اسلام کی طرف سے وہ اسلام اور وہ قانون وہ ضوابط ہمیں ملے ہیں جن پر عمل کرنا انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ حالات اتنے خراب ہیں، ان مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو لوگ فخر سے یہ بات کہتے ہیں کہ جناب ہم تو مسلمان ہیں، ہم اسلام میں داخل ہیں، ہم نبی آخر الزماں کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو توحید کا اعلان کرتے ہیں۔ وہ مسلمان ایک بات بباغ دہل یہ کہہ رہا ہے اور میڈیا کے سامنے آ کر یہ بات وہ رکھ رہا ہے کہ جناب ہمارا جسم اور ہماری مرضی۔ کیا؟ ہمارا جسم اور ہماری مرضی۔ یہ بات وہ قوم کہہ رہی ہے، وہ قوم کہہ رہی ہے جس کے پاس شریعت مصطفیٰ مشعل راہ ہے۔ یہ بات وہ قوم کہہ رہی ہے جس کو حضور علیہ السلام نے وہ دین دیا ہے جو تمام مذاہب اور تمام دینوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ یہ وہ قوم کہہ رہی ہے جس نے اپنے آپ کو کبھی جو ہے جھکنے نہیں دیا۔ وہ قوم آج یہ بات کہہ رہی ہے کہ جناب ہمارا جسم اور ہماری مرضی، ہمارا جسم اور ہماری مرضی۔ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ آپ کا جسم اور آپ کی مرضی؟ یہ کس نے کہا ہے کہ جناب یہ آپ کا جسم ہے، یہ آپ کی مرضی ہے؟ آپ کھڑے ہو جائیں اور قوم مسلم کے جو کارنامے ہیں انہیں دیکھ کر جب آپ کہیں گے، کوئی بھی بندہ ہو چاہے خواتین ہو یا مرد ہو، آپ جب پکڑ کر پوچھیں گے یہ کام آپ کیوں کر رہے ہیں تو وہ کہے گا جناب آپ کو کیا کرنا ہے، ہمارا جسم اور ہماری مرضی ہے، جو چاہے کرے، آپ ہوتے کون ہیں بولنے والے؟ یہ بات کہی جاتی ہے۔ آپ
کو حق کس نے دیا یہ کہنے کا کہ آپ کرتے کیا ہیں؟ آج اگر شادی کا موقع آ جائے تو قوم مسلم کے جوان، مجھے کوئی خوف نہیں ہے کہ میں یہاں کیا کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں، لیکن الحمدللہ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ حالات اتنے خراب ہیں۔ آج اگر ان چیزوں پر بات نہ کی جائے تو قوم تباہی کی دہلیز کی طرف کے علاوہ وہ کسی اور طرف نہیں جا سکتی، کامیابی کی طرف تو جا ہی نہیں سکتی، فقط وہ تباہی کی طرف جائے گی۔ اسی لیے وہ لوگ جو خطبہ اور تقریر، یہ کہ خطبہ اور مقررین حضرات آج وہ جس چیز پر محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ اسی چیز پر محنت کرنی چاہیے، لیکن ایک نظریہ، میرا نظریہ اور میری سوچ یہ ہے کہ ہمیں قوم مسلم کو آج کے دور میں وہ ٹیبلٹ دینا چاہیے جس کی ضرورت ہے انہیں، وہ گولیاں نہ دیں جس کا کوئی اثر نہ ہو، وہ سیرپ نہ پلائیں جو آپ کو کوئی اثر، آپ کے اندر کوئی اثر نہ پیدا کرے۔ آپ کو وہی چیز قوم کو دینی ہے جس کی ضرورت ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس موضوع پر گفتگو، میں بیجا آپ کو جنت کا راستہ نہیں دکھاتا، جنت کے راستے جو دکھاتے ہیں وہ دکھاتے رہیں، لیکن آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے میں آپ کو وہ چیز دے کر جا رہا ہوں۔ آپ نے کیا کہا؟ میرا جسم اور میری مرضی، میرا جسم میری مرضی۔ آپ کسی سے بھی کہیے تو وہ ایک ہی بات کہے گا، ڈی جے پر ناچنے والے وہ یہی بات کہیں گے کہ آپ ہوتے کون ہیں روکنے والے؟ کون ہے وہ؟ مسلمان، قوم مسلم کے نوجوان جو ڈی جے پر تھڑکتے ہیں اور بعد میں یہ کہتے ہیں کہ ہماری مرضی چلے گی، ہم جیسا چاہیں گے ویسا کریں گے۔ آپ ہوتے کون ہیں بولنے والے؟ امام صاحب اگر ٹوک دیں تو پھر ان کا بوریا بسترا باندھ کر ان کے حوالے کر دیا جائے، آپ رخصت ہو جائیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ایسے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں۔ یہ قوم مسلم کے حالات ہیں کہ ہمارا جسم اور ہماری مرضی، ہم اپنی مرضی سے اپنا کام کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو آپ اس چیز کا جواب دیں، میرے اس سوال کا جواب دیں کہ کس نے کہہ دیا ہے کہ آپ کا جسم ہے اور آپ کی مرضی چلے گی؟ وہ کون ہے جس نے کہہ دیا کہ آپ کا جسم؟ کیوں؟ آپ تو یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جسم ہے، کس نے کہا کہ آپ کا جسم ہے؟ قرآن مقدس آپ کو دعوت فکر دے رہا ہے اور وہ وباغ دوال یہ بات کہہ رہا ہے، ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم، کہ اللہ نے تمہاری جان اور تمہارے مال کو خرید لیا ہے، خرید لیا اس نے۔ پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہماری جان، ہمارا جسم، ہمارا مال، سب کچھ ہمارا؟ جو بندہ خود کی مرضی سے آیا نہیں، جو بندہ خود کی مرضی سے جائے گا نہیں، وہ دنیا میں اپنی مرضی سے زندگی کیسے گزار سکتا ہے؟ وہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہماری مرضی چلے گی؟ قانون الہی ہے کہ تمہارے جسم کو، تمہاری جان کو، تمہارے مال کو رب نے خرید لیا ہے۔ اب خریدنا کیا ہے؟ مثال کے طور پہ یہ مائک میں نے خریدا آپ سے میں نے خرید تو لیا ہے، تو اس کے بدلے میں آپ کو کچھ دوں گا، میں کیا دے سکتا ہوں؟ ظاہر سی بات ہے، خریدنا اور بیچنا آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، آپ تجارت کرنے والے لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو اس کے بدلے میں پیسہ دیا جاتا ہے۔ درہم و دینار تو پہلے چلتے تھے، اب پیسے دیے جاتے ہیں۔ تو آپ مجھے پیسہ دیں گے اور میں آپ سے یہ چیز خریدوں گا، یہی ہے نا کہ آپ مجھے کچھ دیں گے۔ تو رب نے جب خریدا ہماری جان اور ہمارے مال کو تو دیا کیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس نے ہمیں ہماری جان اور ہمارے مال کے بدلے میں جنت عطا کی، جنت دی ہے اس نے ہمیں، ہماری جان اور ہمارے مال کے بدلے میں۔ خریدنے والا کون ہے؟ پروردگار، جبکہ حقیقی مالک تو وہی ہے، جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے، جان بھی اسی کی دی ہوئی، مال بھی اسی کا دیا ہوا، پھر بعد میں خریدے بھی وہی۔ یہ کون سا سودا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ حقیقی مالک تو وہی ہے، جو کچھ دیا ہوا ہے سب اسی کا ہے، کائنات کی ہر چیز اسی کی دی ہوئی ہے، اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس یہ جو سانسیں چل رہی ہیں یہ بھی اسی کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ پھر بھی فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہاری جان اور تمہارے مال کو خرید لیا جنت کے بدلے میں، تو تم اپنی جان اور اپنی مال اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ دو، ہم تمہیں جنت عطا کریں گے۔
ہم تمہیں جنت دیں گے. کیسا خریدار ہے؟ پتہ یہ چلا کہ ہمارا جسم اور ہمارا مال ہمارا ہے ہی نہیں, سرے سے ہمارا تھا ہی نہیں, ہم تو اس کے مالک ہیں ہی نہیں. یہ رب کی دی ہوئی چیز ہے اور یہ رب کا دیا ہوا ہمارے پاس امانت ہے. اس امانت میں ہمیں خیانت نہیں کرنی ہے, بلکہ جیسا رب نے دیا ہے ویسے ہی صحیح سلامت قبر کے حوالے کر دینا ہے. کس نے کہہ دیا کہ آپ کی مرضی چلے گی, آپ جو چاہے کر سکتے ہیں؟ مسئلہ آپ کو پتہ ہے, علماء اہل سنت سے آپ پوچھیں کہ آپ اپنے جسم کو ڈونیٹ نہیں کر سکتے, اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کے مالک ہیں ہی نہیں, آپ کی وہ ملکیت ہے ہی نہیں, وہ چیز تو آپ کا ہے ہی نہیں, بلکہ یہ چیز رب کی دی ہوئی اور امانت ہے. اسے آپ کو رب کے حوالے کرنا ہے, رب کے حوالے ایک نہ ایک دن آپ کو کرنا پڑے گا. اور اس چیز کا سودا, یہ جان کتنی قیمتی آپ کو پتہ ہے؟ کتنی قیمتی جان ہے, اندازہ بھی نہیں لگا سکتے آپ. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں گفتگو اور خطاب جوہر نہیں دکھاتا, بات صرف پیش کر رہا ہوں. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ یہ جو جان ہے, اتنی قیمتی جان ہے تمہاری, کتنی قیمتی جان ہے, اس قیمتی جان کا بدلہ قیمتی جنت ہی ہو سکتی ہے, اس کا بدلہ صرف جنت. لیکن آج کیا ہوا؟ حالات کتنے ناگفتہ بے ہوئے. ہماری مرضی ہے جناب, ہم چاہے اس کو ڈونیٹ کریں, ہم چاہے جسے چاہے دے دیں, اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ ہم جسے چاہے دے دیں, ہم جس طریقے سے چاہے اپنے جسم کی جو ہے رکھوالی کریں, جس طریقے سے چاہیں ہم اپنے جسم کو دیکھیں بھالیں, جیسے چاہیں ہم زندگی گزاریں. یہ ہے قوم مسلم کی فکر. رب نے کیا کہا؟ ہم نے خرید لیا جنت کے بدلے میں تمہاری جان اور مال کو. اب خرید تو لیا ہے رب نے خرید تو لیا, لیکن خریدنے والا بھی, بیچنے والا بھی تو کوئی ہو نا. بیچنے والا کوئی ہو جس کے ہاتھ پر خریدا جائے. تو خریدنے والا کون؟ اللہ رب العزت. بیچنے والے کون؟ حضور سید الانبیاء. اور جو ان کے ہاتھ پہ بکے, جس کو رب نے خریدا ہے, جس کو رب نے خریدا, کوئی صہیب رومی بن کے چمکا, جس کو خریدا کوئی بلال حبشی بن کے چمکا, جس کو خریدا کوئی سلمان فارسی بن کے چمکا, جس کو خریدا کوئی حذیفہ بن کے چمکا, جس کو رب نے خریدا اور جو لوگ بازار مصطفیٰ میں بکے وہ یہ بات کہنے لگے اور انہوں نے بتایا کہ ہم جس دربار میں بکے ہیں یہ ہمارا گھاٹا نہیں ہوا, بلکہ یہ فکر دی اور یہ کہا کہ بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. تمہارا گھاٹا نہیں ہے اس میں, بک جاؤ بازار مصطفیٰ میں. خریدنے والا رب العزت اور بیچنے والے مصطفیٰ. اب مصطفیٰ کے بازار میں بک جاؤ, بازار مصطفیٰ سے رب نے خرید لیا ہے تمہیں. تمہاری قیمت کا جو بدلہ ہے وہ ہے جنت, اور جنت کے لیے انسان دنیا میں وہ سارے اعمال کرتا ہے جسے کرنے کا حکم رب قدیر نے دیا. جنت ہی پانے کے لیے رات کو جد و جہد کی جاتی ہے, جنت ہی پانے کے لیے انسان رات میں اٹھ کر اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتا ہے, جنت ہی کے لیے انسان اپنی پیشانیوں کو رب قدیر کے آگے سر و سجود کرتا ہے, جنت ہی کے لیے انسان نہ جانے کیا کیا کرتا ہے اور وہ کیا کیا کر گزرتا ہے رب قدیر کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے جنت ہی کے لیے. اور جنت ہے کیا؟ جنت کون سی چیز ہے؟ جنت بقا ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے. اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا تھا, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم خوش ہو جاؤ, تم خوش ہو جاؤ کہ تم نے باقی رہنے والی چیز کو فنا ہونے والی چیز پر ترجیح دی, اور تم نے باقی رہنے والی چیز کو اپنے فنا ہونے والی چیز کے بدلے میں خرید لیا. جنت کے بدلے میں, جسم اور جان اور مال کے بدلے میں تم نے جنت کو خرید لیا. اب خریدنے والے, بیچنے والے حضور, خریدنے والا رب قدیر. ہم بکے ہوئے لوگ ہیں, ہم بکے ہوئے لوگ ہیں. تو وہ کون لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور تھوڑے سی دولت کے چکر میں غیروں کے ہاتھ پہ بک جاتے ہیں؟ وہ تو بکے ہوئے تھے نا, بازار مصطفیٰ میں سودا ہو چکا تھا,
پھر یہ کیسے مسلمان ہے جو غیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بک جاتے ہیں چند روپیوں کے چکر میں، چند دولت کے چکر میں، پراپرٹی کے چکر میں، مال و زر کے چکر میں وہ کیسے بک جاتے ہیں؟ مجھے اب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ لوگ اپنے ایمان کا سودا کیسے کر بیٹھتے ہیں جبکہ وہ بکے ہوئے لوگ ہیں، انہیں تو پہلے ہی خرید لیا گیا ہے۔ تو یہ جو سب سے بڑا المیہ ہے امت مسلمہ کا کہ ہمارا جسم، ہماری جان اور ہماری مرضی، تمہاری کوئی مرضی نہیں ہے، تمہاری جان تمہاری ہے نہیں، تمہارا مال اپنے ہی مال کے لیے، مال ہی کمانے کے لیے انسان حرام اور حلال کی تمیز تک نہیں کرتا، لیکن اصل میں وہ مال بھی اس کا ہے نہیں، مال بھی اس کا نہیں، لیکن اسی مال کے لیے وہ کیا کیا نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ ہوشیار لوگ ہیں اور سمجھتے ہیں، آپ معاشرے پر اپنی نظر رکھتے ہیں، ہوتا ہوگا ایسا کہ جب والدین کا انتقال ہو جائے تو دونوں بھائی کھڑے ہو جاتے ہیں، کس لیے؟ اتنی زمین میری ہے اور اتنی زمین تیری ہے۔ کس لیے؟ مال کے لیے۔ یہ مال کے لیے ہوا نا، والدین کا انتقال ہوا، یہاں بھائی سے جھگڑا شروع کہ یہ اتنی پراپرٹی میری ہوئی اور اتنی تیری ہوئی، بٹوارا پھٹافٹ کیا جائے۔ کیوں؟ ایک مال ہی کے چکر میں انسان ساری چیزوں کو، شریعت مصطفیٰ کو اور حدود شریعت کو وہ پسے پش ڈال دیتا ہے، وہ اس کا خیال تک نہیں کرتا کہ اسلام ہمیں کیا فکر دیتا ہے اور اسلام کی تعلیم کیا ہے، رب نے یہ جان ہمیں کیوں عطا کی۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے خرید لیا ہے اور خریدنے کے باوجود بھی ہمیں استعمال کرنے کی اجازت دے رہا ہے۔ آپ کو اس نے دے دیا ہے، جس طرح چاہو آپ کے تصرف اور اختیار میں کر دیا، جیسے چاہو آپ استعمال کرو، جس انداز میں چاہو استعمال کرو، لیکن یہ صرف اس نے اپنے کرم اور فضل کا اظہار کیا ہے، اپنے کرم کا اظہار کیا ہے۔ بھلا کوئی کسی کو دے کر بھی جو ہے اللہ رب العزت جو ہے آپ کو خریدنے کے بعد بھی آپ کو استعمال کرنے دے رہا ہے، یہ اس کا کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے۔ پھر آپ اپنی زندگی اپنی مرضی سے کیسے گزار سکتے ہیں؟ پھر آپ کیسے شریعت مصطفیٰ کو بالائے طاق رکھ سکتے ہیں؟ پھر کیسے آپ کہتے ہیں ہم قرآن پر عمل کرنے والے لوگ ہیں؟ کہاں ہے قرآن اور قرآن کی تعلیم کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ لوگ جو قرآن کو لے کر کے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم تو جناب قرآن والے ہیں؟ کہاں ہے وہ لوگ جو بات کہتے ہیں کہ ہم حدیث والے ہیں؟ کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم تو اسلام والے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں؟ جناب آپ نے تو قرآن بالائے طاق رکھ دیا ہے، جب تک کہ کوئی مرتا نہیں قرآن اٹھایا نہیں جاتا۔ کہاں ہیں آپ؟ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے؟ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ قوم کو کیا فکر دینا چاہتے ہیں؟ غیر مسلم جو ہے وہ آپ کے دین کو پڑھ رہے ہیں، لیکن مسلمان اپنے ہی دین کو نہیں پڑھنا چاہتا، اپنی مرضی جس طریقے سے چاہے جیسا چاہے وہ اپنی زندگی گزارے۔ یہ کس نے آپ کو فکر دے دی؟ یہ کس نے آپ کو تصور دے دیا؟ یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ اسلام نہیں تھا کبھی۔ جن جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں اپنے جان کی قربانیاں پیش کی ہیں، اپنے مال کے نذرانے دیے ہیں، آپ ذرا اٹھا کر پڑھیں نا، آپ ذرا تواریخ کو دیکھیں، آپ ذرا تواریخ کی گردان کریں، آپ کو پتا چلے گا کیا وہ صحابہ تھے جب کہہ دیا گیا کہ تم بک چکے ہو تو انہوں نے کس طریقے سے اپنی جان اور اپنی مال کو فقط اللہ کی راہ میں لگا دیا۔ کیا چیز تھی وہ، کیا طاقت تھی وہ، آپ ذرا پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا۔ حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ جب جنگ موطا کے موقع پر جب یہ شہید ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کو آواز دی گئی، پکارا گیا کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے وہ، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ ہڈی چبا رہے تھے اس وقت۔ کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ وہ 3 دن سے بھوکے ہوئے تھے، جنگ میں کھڑے ہیں، 3 دن کے بھوکے ہیں، پھر بھی اسلام کے لیے ثابت قدم رہے، اپنے آپ کو ڈگمگانے نہیں دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا ایمان اتنا مضبوط تھا، ہڈی چبا رہے ہیں، 3 دن کے بھوکے ہیں۔ جب پتا چلا کہ جعفر بن ابو طالب شہید ہو گئے ہیں، فٹاک سے ہڈی کو پھینکی اور کہا یہ کیا چیز ہے کہ تو ابھی بھی تو دنیا میں لگا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ تو نے دنیا کی چیز کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، لوگ دین کے لیے اپنی جان کی قربانیاں دے رہے ہیں اور تو ہڈی چبا رہا ہے، ہڈی کو چوس رہا ہے۔ پھینکا اور
جنگ کے اندر فوجیوں کے اندر شامل ہو گئے اور لڑنے لگے. لڑتے لڑتے جب ان کی انگلی کٹ گئی تو انگلی کٹنے کے بعد کہا, اپنے نفس کو مخاطب ہو کے کہا, اپنے نفس کو, گفتگو ختم کر رہا ہوں, اپنے نفس کو مخاطب ہو کر کہا کہ تیری صرف انگلی کٹی ہے نا, تو نے صرف انگلی کاٹی ہے اور تو کیا سمجھتا ہے کہ تو نے بہت بڑی قربانی پیش کر دی. سن, اگر تو فلاح کو پسند کرتا ہے, اپنی نفس کی طرف متوجہ ہو گیا, اگر تو فلاح کو پسند کرتا ہے تو سن لے, میں نے طلاق دے دیا فلاح کو. تجھے جو چیز, جن چیزوں کی تمنا تھی وہ تجھے دی گئی, جن چیزوں کی خواہش تھی تجھے دی گئی, لیکن سر, اگر تو اپنی مرضی سے خدا کی بارگاہ میں اگر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ مجبوراً بھی تجھے مرنا ہی پڑے گا, تجھے شہید ہونا پڑے گا. لیکن اگر تو خدا کی مرضی سے دنیا سے گیا تو جنت میں اطمینان کے ساتھ تو اپنی زندگی گزارے گا. یہ وہ لوگ تھے. بہرحال صحابہ کی زندگی کو پڑھیں اور اپنے اندر جذبہ جہاد اور جذبہ فی سبیل اللہ, اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کریں. اپنی جان کو فقط یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمارے حوالے کر دی گئی ہے تو یہ ہماری ہے, یہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے, آپ کے پاس امانت ہے, وہ آپ اس کا خیال رکھیں اور اسے واپس اسی طرح کریں جس طرح اللہ نے آپ کو دی ہے. بہرحال گفتگو کرنے کا اور موقع نہیں ہے, دامن وقت میں گنجائش کم ہے, ورنہ جس آیت کریمہ پر میں نے گفتگو شروع کی تھی, اس آیت کریمہ پر طویل گفتگو ہو سکتی ہے اور اس پر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے, لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آئی تو ایک بات اور بتا دوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ان دو لوگوں پر فخر کرتا ہوں. صحابہ نے عرض کیا, جس پر پوری کائنات فخر کرتی ہے, رب قدیر جس پر فخر کرتا ہے, وہ حضور فرماتے میں دو لوگوں پر فخر کرتا ہوں. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ کہا ایک تو وہ ہیں جن کے پاس اچھی آواز ہے اور وہ رات میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں تلاوت قرآن کرتے ہیں, اور ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں. میں فخر کرتا ہوں ان پر. تو اس بات کا آپ خیال رکھیں کہ اللہ کی راہ میں آپ کو مال خرچ کرنا ہے, آپ نہ جانے کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں, لیکن کبھی دین کے لیے بھی خرچ کیجئے. یہ جو دین کے لیے خرچ ہوگا انشاءاللہ وہاں جمع ہوگا, اور یہ آپ کے لیے, آپ اسے تھوڑا سا یہاں پر اللہ کی راہ میں تھوڑا سا دیں گے, لیکن بروز قیامت یہ آپ کو ایک خزانے کی شکل میں عطا کیا جائے گا. لیکن آپ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایک جذبہ پیدا کیجئے. اللہ کی راہ میں کثیر تعداد میں جتنا بھی ہو سکے آپ خرچ کریں, اللہ اس کا بہتر اجر عطا کرنے والا ہے. میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. میری گفتگو میں اگر کوئی بھی چیز ایسی ہو جو آپ کو ناگوار گزری ہو, میں آپ سے معافی طلب کرتا ہوں. اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے اور ہمیں اور آپ کو اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.